زندگی کے کسی لمحہ بھی کوئی بندہ توبہ کر لے تو کوئی مسلمان دوسرے اپنے مسلمان بھائی کو تانا زنی نہ کرے، اسے یہ نہ کہے کہ تو آج نماز پڑھنے کے لیے آ گیا ہے، تو آج ذکر کرنے کے لیے آ گیا ہے، اس سے پہلے تو نے ساری عمر گزار دی، تو نے ذکر نہیں کیا، تو نے عبادت نہیں کی، تو نے مسجد کا راستہ نہیں دیکھا، تو نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ کوئی بندہ تانا زنی نہ کرے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر یاد رکھ لیں توبہ کا لمحہ اس کا وقت طے نہیں ہے کہ اس لمحے توبہ کر سکتا اور اس لمحے توبہ نہیں کر سکتا، اس کا وقت اس وقت تک ہے جب تک یہ سانس نکل نہیں جاتی۔ آئیے احادیث پاک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو تانا زنی کرتے ہیں، لوگوں کو دل توڑتے ہیں کہ آپ کو تو توفیق ہی کبھی نہیں ہوئی مسجد آنے کی، آج کدھر آ گئے ہیں، عید والے دن آ گئے ہیں، جمعہ کے دن آ گئے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کا فیصلہ کرنے والے؟ آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں احادیث میں کیا ذکر ہے ان لوگوں کا جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں، جو توبہ بھی کرتے ہیں اور زندگی کے کسی لمحے رجوع کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب سے سورج طلوع ہونے تک یعنی قیامت بپا ہونے سے پہلے پہلے فرمایا کہ توبہ کر لے، تاب اللہ علیہ، تو اللہ رب العالمین اس بندے کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کا فیصلہ کرنے والے، کسی کو تانا دینے والے، کسی کے بارے میں یہ کہنے والے کہ انہوں نے حضرت صاحب نے کبھی زندگی بھر نماز نہیں پڑھی، اب دیکھو مرنے کا وقت قریب آ گیا تو مسجد میں آ گئے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے دل کا حال جانچنے والے؟ وہ اللہ کی ذات ہے جو بہتر دلوں کا حال جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا بندہ لوٹ آئے، صبح کا بھولا جب شام کو واپس آ جاتا ہے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے، تو وہ تو اللہ کی بارگاہ ہے، بندے کی نہیں، اللہ کی ہے۔ فرمایا میرا بندہ قیامت کے بپا ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لے، میں اس بندے کی توبہ قبول فرما لوں گا۔ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک۔ اور دوسری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، ان النبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، یہ بڑی اہم حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اب دیکھیے کسی کو تانا دینے والے لوگ، کسی کا عمرہ کر کے واپس لوٹ کر آنے والا بندہ جو ساری زندگی جس میں عبادت نہیں تھی گی، عمرہ کے بعد عبادت کر رہا ہے، حج کے بعد عبادت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، رمضان میں لوٹ آیا ہے، جمعہ کے دن لوٹ آیا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہم جو لوگ کسی کی انسلٹ کرتے ہیں، دل دکھاتے ہیں کہ تم جمعہ کے دن آتے ہو صرف، اللہ جب بندے کو توفیق دیتے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے، فرمایا جب تک روح اس کے خلق میں پہنچ کر غر غر نہیں کرتی، یعنی جب تک وہ حالت نزع میں مبتلا نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ رب العالمین بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اس وقت تک کوئی بندہ توبہ کر لے اللہ رب العالمین وہ توبہ قبول فرما لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے، اور پھر اگر وہ توبہ کر لے اور گناہ سے ہٹ جائے اور استغفار کی کثرت کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ زیادہ گناہ کرے تو یہ نشان بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ جیسے قرآن میں ہے نا، کلا بل رانا، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون،
کہ گناہوں کے سبب تمہارے دلوں پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سیاہی جو ہر روز گناہ کی وجہ سے بڑھتی جاتی ہے، زیادہ گناہ کرنے کی وجہ سے وہ سیاہی پھیل جاتی ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، فرمایا اس کی کلخ کو دور کرنے کے لیے، اس کی سیاہی کو دور کرنے کا جو حل ہے، فرمایا وہ استغفار ہے، اللہ کے حضور توبہ کرنا ہے، لوٹ آنا ہے۔ جو بندہ لوٹ آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کے دل سے سیاہی دور فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کا بوجھ اس کے وجود سے ہٹا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے کے دل کو صاف ستھرا کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو اس کی توبہ کی وجہ سے، لوٹ آنے کی وجہ سے، اللہ لوٹ آنا بہت پسند کرتا ہے۔ اس پر حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام احمد بن حنبل نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، امام حاکم نے المستدرک کے اندر روایت کیا، امام مسلم نے اسے مسلم شریف کے اندر بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضور خود قسم اٹھاتے ہیں، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا اور ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ بھی کریں گے اور معافی بھی مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ یعنی معافی مانگنا اتنا اللہ کو پسند ہے کہ کوئی بندہ گناہ کے بعد جب لوٹ آتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، غلطی ہو گئی اس سے، گناہ ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، نادم ہو گیا اور اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کر لی، تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں توبہ والی زبان عطا فرمائے، استغفار کثرت سے کرنے والی زبان عطا فرمائے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس بندے کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔